اس موضوع پہ تو ہم تقریباً روز ہی بات کر رہے ہیں، لیکن صرف کیا بات کرنا کافی ہے؟ کیا اگین میں وہی بات کروں گی کہ پوسٹیں لگانا، پریس کانفرنسز کرنا، مطلب از دیٹ انف؟ دیکھیں معروف، اس سے پہلے ہم بہت دفعہ غزہ پہ بات کر چکے ہیں. آپ دیکھ لیں جس طرح 1.5 سال ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کے بعد جو سب کچھ ہوا تھا، ہم نے بہت اس پہ ڈسکس کیا، بہت باتیں کی. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جلال صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آج ہی صبح ان کے فرسٹ کزن جو ہے نا، جن کے 4 بچے ہیں، ان کی شہادت ہوگی، ان کو مار دیا گیا. دیکھیں وہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے. اب دیکھیں زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ نئے سرے سے وہاں پہ بمباری شروع ہو گئی ہے، اور غزہ کی اپنا کیا کہتے ہیں مغربی کنارے پہ نئی بستیاں اسرائیل پھر بات کرنا شروع کر دیا. اور نیتن یاہو صاحب ابھی امریکہ گئے، مجھے لگتا ہے بلینکٹ کور لے کے ان سے آ گئے. میرا تو خیال ہے کہ ان کے ساتھ صاحب لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کا یہ شخص ہے، جتنی بربریت اس نے ڈھائی ہوئی ہے، جی کہنا چاہیے، بچر کہنا چاہیے. مودی کے ساتھ جی بچر کہتے ہیں، ان کو بھی بچر آف غزہ کہنا چاہیے، ان کے ساتھیوں کو بھی کہنا چاہیے. ابھی دیکھیں سوال تو یہ ہے نا کہ اب جس طرح اب امریکہ ان کی اتنی سپورٹ کر رہا ہے، یورپین یونین کی سپورٹ کر رہا ہے، چلیں ان کو تو چھوڑ دیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ مجھے تو ایک مذہبی بات یاد آ رہی ہے. اب کتنی حیرت کی بات ہے، اس پہ میرا خیال ہے کامنٹ ان کا بھی لیں گے، کہ جو اب دینی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ معروف یہ ہے کہ جیوش کی اور عیسائیوں کی جو لڑائی ہے اس میں جو ہے نا حضرت عیسیٰ کو جو وہ کہتے ہیں ہم نے پھانسی چڑھا دیا تھا تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس چلے گئے. وہ کہتے ہیں پھانسی چڑھانے کے بعد ان کو جہنم میں بھیج دیا گیا، نعوذ باللہ. یہ وہ کہتے ہیں یہودی. اب سوال اس وقت یہ کہ اب کیا ہوگا؟ سارا کچھ کرنے کے باوجود حماس آج بھی وہیں کھڑا ہے. ان سے انہوں نے اس کو ایک قسم کا تسلیم بھی کر لیا. اور پھر حماس کو اور غزہ کی آبادی کو کیوں آپ نے جوڑ دیا؟ بھائی آپ غزہ سے حماس سے تو آپ جیت نہیں سکے. آج بھی آپ 90 کے قریب ان کے جو ہاسٹیجز ہیں ان کو نہیں لے جا سکے. اتنی مائٹ یوز کرنے کے باوجود بھی آپ نہیں لے سکے. امریکہ نے اتنی آپ کو سپورٹ ملٹری دی نہیں کر سکے. تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ بنیادی طور پہ اسرائیل ہار چکا ہے وہاں پہ. اب یہ ظلم جو ہے نا نہتے لوگوں پہ کر رہا ہے، کیسے رکے گا؟ آخری بات کر کے میں کہوں گا، دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی عرب لیگ، OIC. اب دیکھیں ان کا رویہ کیا ہو گیا ہے. یہ اپنی صرف ذاتی مفادات اور پلس اپنے جس کو کہتے ہیں ملک کے مفادات سے آگے سوچ ہی نہیں. اب اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ تو اب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک ان کو غزہ کے لوگ نہیں معاف کریں گے، میرا خیال ہے ہمیں اور آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے. ہم نے کیا کیا؟ یہ اچھی بات ہے، کل بڑا بھرپور پورے پاکستان میں ایک ایونٹ ہوا ہے جس کو آپ لوگوں نے دیکھا اور کہا گیا کہ جی جہاد کا وقت آ گیا، سب کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ بھی بھلے جہاد نہ کریں، دیانتداری سے کم از کم آپ مذمت تو کریں، دل سے مذمت تو کریں. منافقت تو ہم مسلمان لوگ چھوڑ دیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ سوال ان سے پوچھتے تھے، اگر میں پوچھوں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے جہاں صاحب کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، حماس سے لڑائی، اس کے بعد معاہدہ بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، پھر دوبارہ سے سیز فائر ہوئی، پھر ایک دفعہ پھر سیز فائر ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ سیز فائر جو نہیں ہونے دی جا رہی ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حماس کا بھی اپنا قصور ہے؟ جلال صاحب اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، اس سے پہلے کہ میں ایک چیز یہاں پہ دکھانا چاہ رہی ہوں. ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، میں کہوں گی کہ کیمرہ مین سے تھوڑا سا اس کو فوکس بھی کر لیں. یہ وہ تصویر ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسرائیل ہے، اس کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں وہ تمام کے تمام ممالک مسلم ممالک ہیں. سوڈان ہے، ایران ہے، عراق ہے، سیریا ہے، سعودی عربیہ، یمن ہے، عمان ہے، افغانستان ہے. کہاں سوئے ہوئے ہیں یہ سارے ممالک؟ کیوں نہیں مل کر ایک طاقت کا مظاہرہ کرتے اور جواب دیتے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.